پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں. اس کا دل لگا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک ہندو نے اگر ایک لڑکی کی جان بچائی، اس کا مطلب اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. یہ انڈیا سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ؟ ہمارے ساتھ اس وقت مدرسے کے مولانا بھی موجود ہیں. کتنے بچے مدرسے میں اس وقت پڑھ رہے ہیں؟ کشمیر کی وجہ سے آپ نفرت کرتے ہیں؟ ہاں جی. جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ جہاد ہم نے غیر مسلم کے خلاف، کیونکہ وہ غیر مذہب ہے اسی لیے. پھر بلڈ جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر؟ بغیر ضرورت کے بلڈ دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو آپ اذان دیکھ رہے تھے نا، ایک جگہ آگ لگ گئی تھی کراچی میں، تو انہوں نے کہا اذانیں دو تو آگ بجھ جائے گی. آگ تو بہت دیر کے بعد بجھی، اور وہ بھی فائر بریگیڈ کے محنتوں سے درجنوں فائر بریگیڈ آئے، اور انہوں نے یہ بھائی صاحب اذانیں دے کے بجھا رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ کافر ہاں نا، کیا کرے گا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 18. 4 شادیاں، 18 بچے ہیں. تو پھر کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ بس خود مینیج ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ایک بیوی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں پھر؟ بس سب کو ایک ہی گھر میں رہتی ہے؟ جی ایک تو لڑائی شڑائی نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل پیار محبت ہے. پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں. اس کا دل لگا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک ہندو نے اگر ایک لڑکی کی جان بچائی، اس کا مطلب اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. یہ انڈیا سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ؟ ہمارے ساتھ اس وقت مدرسے کے مولانا بھی موجود ہیں. کتنے بچے مدرسے میں اس وقت پڑھ رہے ہیں؟ کشمیر کی وجہ سے آپ نفرت کرتے ہیں؟ ہاں جی. جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ جہاد ہم نے غیر مسلم کے خلاف، کیونکہ وہ غیر مذہب ہے اسی لیے. پھر بلڈ جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر؟ بغیر ضرورت کے بلڈ دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو آپ اذان دیکھ رہے تھے نا، ایک جگہ آگ لگ گئی تھی کراچی میں، تو انہوں نے کہا اذانیں دو تو آگ بجھ جائے گی. آگ تو بہت دیر کے بعد بجھی، اور وہ بھی فائر بریگیڈ کے محنتوں سے درجنوں فائر بریگیڈ آئے، اور انہوں نے یہ بھائی صاحب اذانیں دے کے بجھا رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. تو آخرت میں وہ جس کا بھی دل نکال کے مسلمان بچی کے سینے میں بھی ڈالا گیا نا، آخرت میں اس کو بتایا کہ ایک پاکستانی 19 سالہ جو ہماری بچی ہے، اس کا دل مکمل طور پر تبدیل کیا گیا، اور ایک ہندو بھائی کا دل جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور مکمل جو خرچہ ہے وہ سارا کا سارا انڈین جو ہیں، وہ ایک NGO جو ہے اس نے اس کو بیئر کیا ہے. یہ غریب بچی تھی. تو کیسے آپ یہ ساری اس خبر کو دیکھ رہے ہیں؟ اور تو اس کو آپ، یہ پازیٹیو چیز ہے کہ ایک پاکستانی گئی اور مسلمان بچی، اور انڈیا گئی اور وہاں پر ایک ہندو کا دل لگا. اس ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ایک اسلامک اسکالر؟ سر، پہلے نمبر پر تو بڑا افسوس ہوا آپ کی بچی کا سن کر. اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے باعث رحمت بنائے اور مغفرت کا وسیلہ بھی بنائے. دوسرا نمبر پر میں کوئی عالم دین نہیں، میں دین کا طالب علم ضرور ہوں. اگر دیکھا جائے، ایک ہندو بندہ تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا دل نکال کر ایک مسلمان بچی کے سینے میں ڈال دیا گیا. دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا اس ہندو بھائی کو. اب میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں کہ وہ اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ ایک مسلمان کی ایک حساب سے سعادت بھی ہے کہ اس نے ایک ہندو دل کو بھی رب کے سامنے جھکا دیا. وہ مسلمان ہے وہ بچی، اس نے ایک ایسے دل کو رب کے سامنے جھکا دیا جو کسی بتوں کے سامنے جھکنے والے کے سینے میں تھا. دوسرے نمبر پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا اس کو تو کوئی ثواب نہیں ہوگا اس معاملے میں. اس کا دل لگا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ایک ہندو نے اگر ایک لڑکی کی جان بچائی، اس کا مطلب اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. اگر بندہ مسلمان ہو کے فوت ہوا نا، تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے.
अगर वो मुसलमान हो के दुनिया से नहीं मरा, उसका बड़े से बड़ा अमल भी जो है ना, उसका आखिरत में कोई अजर व सवाब नहीं है। हाँ, फरमाया कि जो गैर मुस्लिम दुनिया में रहकर भलाई के काम कर जाते हैं